نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ بیانات جو ماشاءاللہ چل رہے ہیں وہ رمضان مبارک کی نسبت سے جو روزے کے مختلف مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کافی بیانات ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، لیکن عرض کیا تھا کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ایک دو بیانات میں مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے جیسے جیسے مسائل سامنے آتے ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ جو عبادات ہیں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہے اس کا پورا اجر و ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم اس کو سیکھ کر کریں گے۔ جیسے نماز کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ کچھ نمازی ایسے ہیں ان کو نماز کا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 6واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، یعنی جس لحاظ سے وہ پوری نماز پڑھتے ہیں اسی لحاظ سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ کئی تو اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ جن کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر قیامت والے دن ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو ہر جو عبادت ہے وہ سیکھ کے کرنی چاہیے تاکہ ہم نے جو مشقت بھی کرنی ہے، ٹائم بھی لگانا ہے، تو ہمیں پورا اس کا اجر ملے۔ تو روزے کے بھی ماشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ سیکھ کے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ جو صبح سے لے کے شام تک ہم نے بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس، ہر چیز جو ہم نے چھوڑنی ہے، ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب ملے۔ تو پہلے روزے کے بارے میں، جو روزے کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ہم سماعت کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں 764 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں 1894 نمبر پہ اور 1904 نمبر پہ، سنن نسائی میں 2221 یعنی 2221 نمبر ہے حدیث کا، مسلم شریف میں 1151 اور ابن ماجہ میں 1438۔ اس کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، یعنی کہ جس خلوص کے ساتھ، جس خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نیکی کی ہوگی اسی کے مطابق اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا بے حساب ثواب دے دیں گے روزے کا، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ روزہ دار جو ہے، روزہ ایک جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جو ہے جہنم سے ایک ڈھال ہے، یعنی جہنم سے بچانے والی چیز ہے، اور روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو جنت میں ایک دروازہ صرف ایسا ہے کہ جو صرف روزے دار کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کس کا اجر و ثواب دیں گے، لیکن سیکھ کے رکھنا چاہیے۔ ایک جو مسئلہ آج ہے وہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، 720 نمبر ہے اس کا، اور سنن ابی داؤد میں 2380 نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں 1676 نمبر ہے، اور اس کے حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو روزے کی حالت میں قے آ جائے اس پہ قضا لازم نہیں ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر قے کرے اس پر روزے کی قضا لازم ہے، یعنی کہ قے آ جانا اگر خود بخود آ گئی ہے اس میں تو بندے کا اختیار نہیں ہے، تو اس کی جو قضا ہے وہ لازم نہیں ہے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کر کوئی قے کرے، الٹی کرے، تو اس پہ روزے کی قضا لازم ہوگی۔ جیسے اگر ہم حدیث سن چکے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بھولے سے کوئی چیز کھا لی ہے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، وہ بندہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اگر بھول کے نہیں پتہ چلا وہ چیز کھا پی لی ہے تو وہ روزہ توڑے نہ بلکہ روزہ پورا کرے، لیکن جب جان بوجھ کے کوئی چیز کھائی ہے تو اس سے ظاہر ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جو روزہ چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ ایک بھی روزہ جو چھوڑے گا
اس جو حدیث کے راوی ترمذی شریف میں 723 نمبر ہے یہ حدیث، اور ابن ماجہ میں 1672 اس کا نمبر ہے، اور سنن ابی داؤد میں 2396 نمبر پہ یہ حدیث انشاءاللہ تعالی موجود ہے۔ اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر بیماری کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا، پورے سال کے روزے بھی اس روزے کو پورا نہیں کر سکتے، چاہے وہ پورا سال ہی روزے کیوں نہ رکھتا رہے۔ یعنی بغیر شرعی عذر کے جو ہے روزہ چھوڑنا یہ بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنے۔ لیکن یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت صحت مند لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، صحت ہے، تندرستی ہے، ہر چیز ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہے۔ یہ چیز اکثر اپنی ارد گرد اب دیکھیں، اب تو یہ عام چیز ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں رکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج تک کبھی کسی کو دیکھا تو نہیں کہ روزے کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا ہو۔ یہ بس دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے، اور اللہ کا جو ڈر اور خوف ہو تو پھر تو انسان انشاءاللہ کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ روزہ ہر حال میں رکھنا چاہیے، فرض ہے یہ کوئی سنت یا واجب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر حکم جو وہ سارا آنکھوں پہ، ہر فعل ہمیں کرنا چاہیے، لیکن جو فرض چیز ہے اس کو تو چھوڑنے کا کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ یہ صرف 1-2 مہینہ ہے، گنتی کے دن ہے، یہ کون سا کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کچھ 6 مہینے کے روزے ہیں یا سال کے روزے ہیں، 1 مہینے کے روزے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب تو ماشاءاللہ موسم بھی بہت بہتر ہے، تو کوشش کریں کہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے۔ جب رمضان الشریف آئے اس کی دعا کرنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پھر یہ مہینہ بابرکت عطا کیا، کہ جو میرے جیسے سست لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں پورا سال، تو ان کے لیے تو سمجھیں گے یہ ایک لاٹری ہے، ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا چانس ہے کہ کسی حد تک کوئی نیکی کر لی جائے، تو شاید اللہ تعالیٰ اسی 1 مہینے کی وجہ سے ہمارے جو گناہ وہ معاف کر دے۔ تو جو حدیث ہم سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ تو اگر ہم پھر بھی بہانے کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے ہم روزے نہ رکھیں تو پھر تو ہماری بدقسمتی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ اگر ہم نے ایک بھی روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو پورے سال کے روزے بھی جو ہیں اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے روزہ جو ہے وہ ہر حال میں رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، تندرستی دے، توفیق دے، تو ہم انشاءاللہ روزے پورے رکھیں۔ لیکن جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا سامنے رکھ کے تو پھر روزہ رکھا جائے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی بدتمیزی کرے یا جہالت کے الفاظ بول دے یا گالی گلوچ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو آپ نے آگے سے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ روزہ ہر چیز کا نام ہے، زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ۔ اگر یہ ہم جسم کے سارے اعضاء کا روزہ رکھیں گے تو پھر ہمیں روزے کا جو ہے وہ اصل اجر و ثواب ملے گا۔ دعا فرمائے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عبادات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پورا سال ہی نماز جو ہے اس کی پابندی لازم ہے، لیکن اس مہینے میں فرض نمازوں کے ساتھ کوشش کریں کہ کچھ نفلی نمازیں جو ہیں وہ لازمی پڑھی جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔